السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی دلچسپ سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں کلاس روم میں۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے الو اور جنگل کے جانوروں کا اللہ سے دعا مانگنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بلی اور الو رہتے تھے۔ الو کا نام ڈوڈو اور بلی کا نام ٹامی تھا۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کے جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا جو بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ جنگل کے تمام جانور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک سال جنگل میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ والے جنگل میں خوب بارشیں ہو رہی تھی۔ تمام جانور اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے الو یعنی ڈوڈو سے کہا، تم ساتھ والے جنگل میں جا کر بارش سے کہو کہ وہ ہمارے جنگل میں بھی آئے تاکہ یہاں سے بھی گرمی کا خاتمہ ہو سکے۔ ڈوڈو اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس نے دوسرے جنگل میں جا کر بارش سے کہا، تم ہمارے جنگل میں کیوں نہیں آتی؟ بارش نے کہا، جہاں بادل ہوں گے میں بھی وہیں برسوں گی۔ تم بادلوں کو جا کر کہو کہ آپ کے جنگل میں آ جائیں۔ الو بادلوں کے پاس گیا اور بادلوں سے کہا، تم ہمارے جنگل میں جا کر بارش برساؤ، وہاں بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ بادلوں نے کہا، ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، جس طرف ہوا چلے گی ہم اسی طرف جائیں گے۔ اب الو ہوا کے پاس گیا اور اسے کہا، تم بادلوں کو ہمارے جنگل کی طرف لے آؤ، وہاں سب جانور بارش کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوا نے کہا، میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں چل سکتی، جس طرف سورج کی مرضی ہوگی میں اسی طرف چلوں گی، تم سورج سے بات کرو۔ یہ سن کر ڈوڈو پریشان ہو گیا اور اس نے ہوا سے کہا، سورج تو یہاں سے بہت دور ہے، میں اس تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ ہوا نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، تم اپنے جنگل میں سب سے بڑے درخت کو تلاش کرو، اس درخت کے پاس زمین کو کھودنے سے تمہیں ایک انگوٹھی ملے گی، تم اس انگوٹھی کو اپنے گلے میں لٹکا لینا اور پھر آنکھیں بند کر لینا، تم اسی وقت سورج کے پاس پہنچ جاؤ گے اور اس کی گرمی بھی تم پر اثر نہیں کرے گی۔ ڈوڈو نے ہوا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جنگل میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے تمام جانوروں کے ساتھ مل کر سب سے بڑے درخت کو تلاش کیا۔ اس درخت کے پاس زمین کھودنے سے اسے انگوٹھی مل گئی۔ ڈوڈو نے دھاگے کی مدد سے انگوٹھی کو اپنے گلے میں لٹکا لیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سورج کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ڈوڈو نے سورج کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو سورج نے کہا، اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں اور باقی ہر چیز بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تم جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے جنگل میں بارش برسائے۔ الو واپس اپنے جنگل میں آ گیا اور جانوروں کو تمام بات بتانے کے بعد کہنے لگا، اب ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے جنگل میں بارش بھیجے۔ تمام جانور مل کر دعا مانگنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی ہر طرف بادل نظر آنے لگے اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ تمام جانور بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے الو کو بہت سارے تحفے دیے اور الو کی دوست بلی یعنی ٹامی کو بھی بہت تحفے دیے، کیونکہ اسی نے سب کو کہا تھا کہ ڈوڈو کو ساتھ والے جنگل میں بھیجا جائے، اور تمام جانوروں نے بارش ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے والدین کو
اور سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہماری تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی پوری ہوتی ہیں، تو ہم اپنی کسی بھی ضرورت میں دوسری طرف کیوں متوجہ ہوں؟ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت بھی پوری کریں گے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔